مسلک اعلیٰ حضرت کب لگا؟ جب وہابیت نے جنم لیا اور امام احمد رضا نے منہ توڑ جواب دیا، تبھی تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا۔ اس سے پہلے مجدد الف ثانی کب؟ جب اکبر نے دین الہی کا اعلان کیا، تب میرے رب نے مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا، اور جب تک اکبر کا ستم چلتا رہا مجدد الف ثانی کا قلم چلتا رہا، جب اس کی فکر انگڑائی لیتی رہی تب مجدد الف ثانی کا ذکر انگڑائی لیتا رہا، اور جب وہابیت نے جنم لیا اور جب نبی کو اپنے جیسا کہا گیا، نبی کو مرگ مٹی میں ملنے والا کہا گیا معاذ اللہ، تب بریلی کی زمین پہ امام احمد رضا نے جنم لیا۔ اور یاد رکھیے گا، جب وہابیت انگڑائی لے گی تب امام احمد رضا کا تذکرہ ہوگا، جب تک وہابیت کا تذکرہ ہوتے رہیں گے تب تک مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا رہے گا۔ آج وہابیت ختم ہو جائے، آج مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے کی ضرورت رکھی ہے، تو اس سے چڑھنے کی ضرورت رکھی ہے، اسے پکڑنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب اکبر سے لڑنا پڑے گا تو مجدد الف ثانی کی ضرورت ہے، اگر وہابیت سے لڑنے پڑے گا تو بریلی کے احمد رضا کی ضرورت پڑے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی وہابیت ختم ہوئی ہے؟ نہیں نا، جب ختم نہیں ہوئی ہے تو پھر بریلی والے کا بھی نعرہ لگتا رہے گا۔ ہاں، لیکن تکلیف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور اپنی حقیقت ہی نہیں سمجھتے، ہے نا؟ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہے پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے، او بھائی جس ڈال پہ بیٹھے اسی کو کاٹ رہے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں، اگر امام احمد رضا کی تصنیفات ہٹا کے رکھ دی جائیں نا، امام احمد رضا کی کتابیں ہٹا کے رکھ دی جائیں تو مناظرے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بات اکثر کہی جاتی ہے، اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، وہ تنہا رضا کا ہے۔ کم سے کم ہم اپنے محسن کو پہچانیں، اپنے محسن کو پہچانیں۔ رب کا شکر ہے اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے۔ اگر امام احمد رضا کو ہٹا دیا جائے نا تو قبر پہ اذان پڑھنے کا ثبوت لاتے لاتے بوڑھے ہو جاؤ گے، تیجے 40ویں کے ثبوت ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیمار ہو جاؤ گے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے محسن امام احمد رضا سے محبت کریں، اور رب کا شکر ہے اس نے ہمیں بریلوی بنایا ہے۔ امام احمد رضا نے ہمیں حضور سے دور نہیں کیا، حضور کے قریب کیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دواں اٹھائے گا۔ امام احمد رضا عشق کے امام ہیں، سمجھے اس چیز کو، عشق کے امام ہیں، اور انہوں نے ہمیں حضور سے عشق کرنا سکھایا ہے، عشق کرنا سکھایا ہے۔ لوگ تو آج بھی بہت سارے جاتے ہیں مدینہ شریف، ہے نا، سوائے کیمرے کے کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ کبھی جالی کے آگے موبائل لے کے کھڑا کٹ پٹ ڈال رہا، شکر ہے مدینے پہنچ گیا۔ اعلیٰ حضرت کے کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل جائے، ارے سر کا موقع آگے ہو جانے والے ہیں، وہ تو زمین کا بھی اتنا ادب سکھا رہے ہیں، تو پیر سے چل رہا ہے، یہاں تو ہر قدم پہ سجدے کر کے چل، ان کی زمین کو چوم کے چل، اور لوگ کھڑے ہو کے کیمرہ لے کے کہتے ہیں شکر ہے جی جالیوں پہ آ گیا، اور جیسے جاتے ویسے ہی لوٹ آتے، جیسے جاتے ویسے ہی لوٹ آتے۔ اعلیٰ حضرت گئے نا، جیسے گئے ویسے لوٹ کے نہیں آئے، خدا کی قسم جھولی خالی لے کے گئے تھے، دامن بھر کے لے کے آئے، دامن بھر کے لے کے آئے، کیونکہ ادب والے لوگ ہیں، اور وہاں جتنے ادب سے جاؤ گے نا اتنا زیادہ ملا کرتا ہے، اتنی زیادہ ملا کرتا ہے۔ لوگ نا، اللہ معاف کرے، کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل کیا گیا، نجد کی بدماش اولادوں کی حرکتیں آپ دیکھیں، گاڑی لے کے مسجد نبوی میں، یہاں تک کہ در رسول تک گاڑی پہ بیٹھ کے جوتے پہن کے جاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح سلام کرنے آتے ہوں، 70,000 فرشتے شام کو سلام کرنے آتے ہوں، وہاں لوگ جوتے پہن کے چلتے، وہاں جوتے پہن کے جاتے ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی۔ اور یار عشق دیکھو ان کا عشق، لوگ خالی جاتے ہیں خالی آ جاتے ہیں۔ فرمایا گیا وہاں پہ عشق اور ادب لے کے جانا، خالی نہیں آؤ گے۔ میرا امام مدینہ شریف حاضر ہوئے، اور حضور کے شہر میں جا کر کے نا آپ نے نعت لکھی، راتوں رات جا کے
بڑی مشہور زمانہ نعت ہے، انہوں نے لکھا وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں. انہوں نے یہ نعت وہاں لکھی اور لکھتے رہے، روتے رہے، اور روتے روتے سحر کے وقت میں جب سحری کا وقت آیا آپ نے نا اپنے خلیف اور مرید کو کہنے لگے چلو یار ایک نعت لکھی ہے حضور کو سنانی ہے، حضور کو سنانی ہے. رات ہی میں اٹھ کے حضور کے روزے پہ آئے اور جو نعت پڑھنا شروع کی وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں. مولانا ضیاء اللہ مدنی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا حضرت کی حالت، آنکھیں برس رہی تھی اور ایک دیوانگی تھی، اور اس کے بعد نہ تمنا ظاہر کی حضور بنا دیکھے پوری زندگی درود و سلام پڑھائے. آج احمد رضا دیکھنا چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے تیرے چہرے کو دیکھوں نا پھر تیرے چہرے پہ درود بھیجوں، تیری زلفوں کو دیکھوں پھر تیری زلفوں کا تذکرہ کروں، تیری آنکھیں تیرے ہونٹ تیرے لب و رخسار کا تذکرہ پھر ہو، پہلے تیری زیارت ہونی چاہیے. کہتے یہ کہتے کہتے چیخ نکل گئی. پھر میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یار دیکھ تو میں نے بات کتنی بڑی کر دی، میری اوقات کیا ہے، میں کون ہوں، حیثیت کیا ہے. یہ دیکھ یہ بغداد کا قطب گھوم رہا ہے، یہ ایران کا تاجدار پھر رہا ہے، یہ فلاں سرزمین کا ولی ٹہل رہا ہے. دیکھ تو شگی کتنے بڑے بڑے آئے ہیں اور کہاں میں کہاں حضور کی چوکھٹ، یہ تو گردن جھکائے گھوم رہے ہیں اور ایک میں ہوں کہ ان کے چہرے کی بات کرتا ہوں. پھر میرے امام نے اپنے آپ کو اتنا گرایا اتنا گرایا اتنا گرایا کہ آپ کہہ دیتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اتنا کہنا تھا سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، سامنے مصطفیٰ کا جلوہ صاف نظر آنے لگتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق اعلی حضرت. او بھائی اس لیے میں نے کہا شکر اللہ کا اس نے میں بریلی کا امام عطا کیا ہے. عشق کا امام ہے، عشق کا امام ہے، اس نے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی ہے. اللہ توفیق دینا. ویسے تو اب عام طور پہ لوگ نا 10 ہزار 20 ہزار ایک ایک علاقے سے لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں. اللہ لے جائے نا کسی کو مقدر سے حضور کے روزے پہ تو پھر ادب کرنا، ادب کرنا. یہ دیکھنا کہاں کھڑے ہو، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ہمارے قدم اس زمین تک آئیں گے، سوچا بھی نہیں ہوگا. اتنی مبارک زمین وہاں کھڑے ہو جہاں کی زمین اللہ کے عرش سے زیادہ افضل ہے. وہاں جاؤ نا تو ٹوٹا دل لے کے جانا. جانتے ہو جب کوئی عاشق تڑپتا ہوا جاتا ہے ایسے اب حضور کی چوکھٹ پہ، فرشتے کہتے ہیں آقا دیوانہ آ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں تم چپ ہو جاؤ، بڑے دنوں کے بعد یہ فاصلے مٹے ہیں، آج دوریاں مٹا کے آیا ہے، مجھے معلوم ہے کتنے دکھ اٹھا کے آیا. فرشتے تم سائیڈ ہو جاؤ، آج یہ کہے گا ہم سنیں گے، یہ جھولی پھیلائے گا آج ہم بھیگ دیں گے. اور جب حضور دینے پہ آتے ہیں نا تو بریلی والے نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا رب. لوگ کہتے ہیں جی حج کر کے جب سے آیا اور زیادہ ڈنڈی مار رہا ہے، جب سے عمرہ کر کے آیا جھوٹ ڈٹ کے بول رہا ہے، تو سمجھو حاضری قبول نہیں ہوئی ہے، کوئی غلطی کر بیٹھے. ورنہ دیوانے حضور کے مدینے پہنچ جائیں اور مقدر لے جائے حضور کے روزے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، بڑی پیاری بات ہے. بندہ غریب تھا مگر جوتیاں سلتا تھا. اس نے نا ایک پیسہ اکٹھا کیا اور اس آرزو پہ کہ کبھی تو حضور کے مدینے حاضری ہوگی. بال کاٹتا تھا غالباً اور حضور کے روزے کی تمنا تھی. اس نے نا جائز طریقے سے بال کاٹے، ایک ایک سکہ اکٹھا کیا اور پھر حضور کے روزے گیا. حاضری دے کے واپس آیا نا، لوگ اس کو دیکھتے تھے کہ اس نے کام بھی چھوڑ دیا، پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا تھا. کسی نے کہا چچا یار جب سے مدینے سے لوٹے ہو کبھی آنکھ کھلی نہیں دیکھی، اکثر بند کر کے رہتے ہو، بات کیا ہے؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگا یار یہ راز ہے، راز رہنے دو. کہا بتاؤ نا جب سے مدینے سے آئے ہو آنکھ کیوں بند رکھتے ہو؟ اس نے کہا اس میں بات یہ ہے کہ جب میں حضور کی جالیوں پہ پہنچا نا تو ایک زمانہ تھا تڑپتے ہوئے گزرا، ایک مدت بیت گئی تھی حضور کے روزے کو اخباروں میں اشتہاروں میں کلنڈروں میں دیکھتے دیکھتے. تمنا یہ تھی جب پہنچوں گا نا تو پھر جالیوں سے لپٹ کے حال دل سناؤں گا، جب جاؤں گا تو ان کی جالیوں سے لپٹوں گا، جب کلیجہ ان کی جالیوں سے لگے گا تو یہ مدتوں کی لگی آگ بجھائے گی. کہ جب حضور کے روزے پہ پہنچا میں نے توڑ کے حضور کی جالیوں کو چھونا چاہا کیونکہ ایک زمانے کا فاصلہ تھا، برداشت نہ کر سکا.
دوڑ لگا دی تاکہ چھوں، تو وہاں پہ متوہ کھڑا تھا، اس نے میری کلائی پکڑی، اس نے کہا بابا حرام حرام، کہ یہ جو حرام ہے جو تو کر رہا ہے، بدت بدت، کہ یہ کہہ کے اس نے کلائی پکڑی، میں نے جھٹکا دیا، دوڑ کے حضور کی جالی کو پکڑا، اس نے پھر جھٹکا دیا پیچھے، کہا میں مضبوط کلائی کا بندہ، پرانا چاول تھا، اس نے کوشش کی ہاتھ نہ چھڑا سکا، کہا پھر اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور اس زور سے میرے ہاتھ پہ لاٹھی ماری کہ اس کے درد سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ کہتا پھر مجھے ہوش نہیں تھا، میرے ساتھ کیا ہوا؟ کہتا لیکن تقدیر نے کرم یہ کیا، جیسی بے ہوش ہوا ہوں ادھر آنکھ بند ہوئی ہے، مقدر کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر گرا ہوں، ادھر حضور کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، میرے نبی نے ہاتھ پکڑا ہے، جہاں چوٹ لگی تھی اس جگہ پہ آقا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یار درد ہو رہا ہے نا، بڑی چوٹ لگ گئی ہے، تب اتنا کہا حضور آنا چاہتا تھا، اس نے آنے نہ دیا، تو آقا فرما رہے تھے کہ پریشان کیوں ہوتا ہے، یار تک آنے کے لیے لاٹھی کھانا پڑ جایا کرتی ہے، کیا تجھے اس کا دکھ ہے؟ کہا جب آقا نے اتنا کہا، کہا وہ لمحے تھے جب آنکھیں بند تھی، میں اس لیے آنکھیں بند کرتا ہوں، کاش پھر سے وہ گھڑی آ جائے، پھر سے مصطفیٰ آ جائے، اور یار اس آنکھ میں جیتا ہوں، کہتے کہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ او بھائی خدا نصیب سے مدینہ لے جائے نا تو پھر مقدر کا دھنی سمجھنا اپنے آپ کو۔ اور میں لوگوں کو مشورہ یہ بھی دیتا ہوں، پاسپورٹ ہیں، جانے کی سہولتیں ہیں، تو ایک سفر حضور کے مدینے کا ضرور کریں، نوجوانی میں کرو، خدا کی قسم پھر دیکھو حضور کی جالیوں کا مزہ ہی کچھ ہو رہے، جاؤ تقدیر اگر لے جائے تو حضور کا مدینہ ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اب تو جدید دور ہے نا، جسے 4 ورڈ انگلش کے آ جاتے ہیں نا، وہ کہتا جی میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، میں مسلک کے چکر میں نہیں پڑتا، میں عقیدے کے جھگڑے میں نہیں پڑتا ہوں، یہ تو مولویوں نے اپنے بنا رکھے، مولویوں نے اپنے نہیں بنائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ صرف جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں وہ طریقہ دیا ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، جو حضور کے اہل بیت کا طریقہ ہے، ہمیں اسی طریقے پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر بات جب حضور کے مدینے کی آ گئی ہے، کہاں چھیڑ کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں میں کیونکہ میں حضور کے مدینے کی بات کر رہا ہوں تاکہ اللہ حافظ بلال صاحب کے والد کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے۔ ہاں حضور کا شہر رب کو کتنا پیارا، قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قرآن میں فرمایا گیا محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم، باتیں ہونے لگی، کس شہر کی قسم کھائی گئی؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ اس شہر کی زمین پہ تیرے تلوے لگا کرتے ہیں، تو اس شہر میں رہتا ہے، اس لیے مجھے شہر کی قسم ہے۔ پھر علماء نے اختلاف کیا یہ شہر مکے کی ہے، قسم مکے کی ہے کہ مدینے کی؟ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب تک حضور مکے میں رہے قسم مکے کی تھی، جب حضور مدینے میں آ گئے تو قسم مدینے کی ہو گئی ہے، قسم مدینے کی ہو گئی ہے۔ تو لوگ یہ بھی ایک نظریہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، اور ہمیں امام احمد رضا نے ایک نظریہ دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اپنے یہی ہندوستان پاکستان کے بارڈر پہ ایک بندہ اپنے انڈیا سے گیا حضور کے مدینے شریف، تو وہ خود کہتا ہے کہ جب میں حضور کے مدینے گیا نا تو وہاں پہ کچھ جانور ہیں جیسے کبوتر ہے، بلی ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ وہاں کبوتروں کو بھی دانہ کھلاتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے، کم سے کم حضور کے شہر کے کبوتروں کے ساتھ تو یہ نہ کرو کہ انہیں چند دانے ڈال کے ان کی ویڈیو بنا رہے۔ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ حضور کے شہر کے کبوتر تمہارے دانوں پہ پلتے؟ خدا کی قسم ان کبوتروں کی سانسوں کا صدقہ ہے کہ جو تمہیں مدینے کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے، مقدر ہے ان کبوتروں کا۔ بھائی تم 8 دن کے لیے جا کے انہیں دانہ ڈال کے ویڈیو بنا رہے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شرم کر، غیرت کر، کم سے کم وہاں تو جا کے خالص اللہ کے لیے نیکی کر لیا کر۔ وہ کہتے ہیں میں گیا نا مدینہ شریف،
کھانا کھانے کے لیے بیٹھا نا، پہلے دن ایک بلی آ گئی. میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، دیکھیں حضور کتنا پیار کرتے ہیں، حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. غور کریں آپ. کہتے ہیں جب میں پہلے دن کھانے کے لیے بیٹھا نا تو بلی آ گئی. میں نے سوچا میرے حضور کے شہر کی بلی ہے، میں نے اپنے آگے کا کچھ کھانا اس کو کھلا دیا. کہتے ہیں پھر دوسرے ٹائم میں آ گئی، میں نے پھر کھلایا. 3 دن آتے آتے بلی کو ہو گئے. پھر مجھے ایسا لگا کہ بلی مجھ سے مانوس ہو گئی اور میرے دائیں بائیں میری گود میں کھیلتی رہتی. کہتے ہیں میرے دل میں آیا یار اس بلی کو میں اپنے شہر نہ لے جاؤں، اس بلی کو میں اپنے شہر نہ لے جاؤں، کیونکہ یہ بلی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے. وہ بڑے پیسے والا تھا، اس نے گورنمنٹ سے لکھت روپ میں اجازت لی، پنجرا بھی تیار کرا لیا. اور تیار کرانے کے بعد نا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 دن کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا، اس کو 7 دن مدینے میں رہنا تھا. 3 دن کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا اس کو لے کے جانا ہے. جیسے اس نے یہ ارادہ کیا نا تو پھر بلی نے آنا بند کر دیا. جب بلی نے آنا بند کیا نا اس نے سوچا پتہ نہیں کہاں چلی گئی. پھر خیال آیا کہیں چلی گئی ہوگی. اس نے کاغذ تیار کرائے، سب کچھ کرایا. کہتے ہیں جب میں نے تیار کرا لیے کاغذ، اجازت میں مل گئی کہ بلی کو لے جا سکتے ہو. کہتے ہیں پھر جب آخری رات تھی نا اور میں پہنچا ہوں نا حضور کی جالیوں کے پاس، میں جا کر کے بیٹھا، آخری سلام کرنا تھا. میں نے دیکھا بلی حضور کی جالیوں سے لگی بیٹھی ہے. مجھے لگا شاید یہ بیمار ہے اس لیے یہاں آ کے بیٹھ گئی ہے. وہ کہتے ہیں 3 دن پہلے جیسے دیکھا تھا اس سے زیادہ کمزور بلی ہو چکی تھی. کہتا میں نے سلام کیا، سلام کر کے آخری حضور کو میں کمرے پہ آ گیا. صبح چونکہ مدینہ چھوڑنا تھا اس لیے حضور کے روزے پہ گیا. اور جیسے کہ میں کمرے میں آ کے لیٹا، اللہ اکبر، آقا کریم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں، میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں. میرے خواب میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تیرا چہرہ تو ایسا نہ تھا، تو اتنے نصیب والا نہیں تھا کہ میں تجھے اپنا چہرہ دکھاتا، لیکن مجبوری میں آنا پڑا ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں آئے ہو؟ کہا دیکھ تو میرے شہر کی بلی نہ لے کے جانا، میرے شہر کی بلی نہ لے کے جانا. آقا میں نے اجازت لے لی ہے. فرماتے میرے آقا کہ تو نہیں جانتا ہے جس دن سے تو نے اپنے شہر لے جانے کی بات کی ہے اس بلی نے کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے. تو آج مجھ سے کہہ رہا ہے میں آپ کے شہر کی بلی کو لے کے جا رہا ہوں. تجھے پتا ہے یہ 3 دن سے رو رو کے کہتی ہے محبوب تیری چوکھٹ سے نہیں جانا ہے، تیرے قدموں سے نہیں جانا ہے. یا رسول اللہ مرنا گوارا ہے، جدائی گوارا نہیں ہے. اور یار بتا تو سکی جسے جانور اتنے پیارے ہیں اسے کلمہ پڑھنے والے امتی کتنے پیارے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. ارے منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. ہاں جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اللہ توفیق دے اور حضور کے مدینے پہنچ جانا. کوشش یہ کرنا وہاں کی خاک مل جائے تو اسے چاٹ لینا، اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا صحابہ میری شہر کی مٹی میں شفا رکھی گئی ہے. وہ کہا تھا نا کسی نے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. شکر اللہ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے. نوجوان بس ایک بات اور کہہ دوں، آج چکے ایک باپ کے چہلم کے موقع پہ محفل سجی ہے. باپ اولاد کی زندگی میں اتنا بڑا کردار ہوتا ہے، اتنا بڑا کردار ہوتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے سر سے آسمان ہٹ گیا. زمین تنگ ہو گئی ہے. بیٹا کتنی دولت والا ہو، ثروت والا ہو، شان و شوکت والا ہو، باپ جب چلا جاتا ہے نا تو پھر بیٹے کچھ نہیں رہتے. بیٹے کچھ نہیں رہتے. باپ اولاد کے لیے ایک مضبوط درخت کی طرح ہوتا ہے. آپ نے بھاری درخت دیکھے ہوں گے کہ جو کتنی بھی کڑی دھوپ ہوتی ہے نا ساری دھوپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اپنے نیچے بیٹھنے والے پر سایہ ہی کیا کرتے ہیں. اگر باپ چلا جاتا ہے نا تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے سایہ ہٹ گیا. اب ہر دھوپ ڈائریکٹ آ کے پڑے گی، ہر دھوپ ڈائریکٹ آئے گی. باپ بہت بڑی دولت ہے.
میں اس درد کو بیان نہیں کر سکتا جو باپ کے بغیر ایک بیٹا محسوس کر سکتا ہے۔ باپ کیا چیز ہوتی ہے، آج اس چیز کا احساس حافظ بلال صاحب اور ان کے بھائیوں کو ہوگا۔ میں تو بس اتنا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اگر باپ بستر پہ بھی پڑا ہے نا تو اولاد کے لیے وہ ایک چٹان کی مانند ہوتا ہے۔ بستر پہ پڑا باپ بھی نا ایک چٹان ہوتا ہے، اولاد کی کمر کی طاقت ہوتا ہے باپ، جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر کمزوری محسوس ہوتی ہے۔